خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، خدا کرے میرے ہر ایک ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ خواتین و حضرات، پاکستانی سیاست جو ہے وہ منافقت سے بھری پڑی ہے۔ یہی سپیکر تھے جو آج سے کچھ دن پہلے تک تمام میڈیا چینلز پر، تمام جگہوں پر یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور اپنی ایمانداری اور قانونیت کی جو ہے وہ بہت زیادہ باتیں کر رہے تھے کہ جی میں انڈیویجولی سب سے ملوں گا، چونکہ قانون میں ایسا نہیں ہے تو اس کے بعد استعفے قبول ہوں گے، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ جان بوجھ کے جو ہے وہ سب کے اکٹھے استعفے جو ہے وہ قبول کرانے کی بات کر رہی ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیں کہ ہماری ہاں کی سیاست کی منافقت کہ اب سے کچھ دیر پہلے 35 استعفے جو ہے وہ قبول کر لیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے 35 استعفے قبول کیے کیوں؟ اس کی ریزن یہ ہے، ہم نے اپنے پچھلے ویلاگز میں کل خالد جمیل صاحب کے ساتھ بھی بات کی، اس سے پہلے عیسیٰ نقوی کے ساتھ بھی ہماری سیٹنگ ہوئی، اس حوالے سے بھی بات ہوئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان نے جو چال چلی، جو موو چلی، جس سے یہ سب پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہے وہ منہ کے بل گری اور وہ سوچنے پہ مجبور ہوئی۔ عمران خان صاحب نے کہا جی میں واپس اسمبلی میں آؤں گا۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ راجہ ریاض جو وہاں پہ سو کالڈ پارلیمانی لیڈر بنے ہوئے تھے پاکستان تحریک انصاف کے، جس وقت پاکستان تحریک انصاف نے اسمبلیوں میں جانا ہے تو آپ کے پارلیمانی لیڈر چینج ہونے تھے، اور بے شک عمران خان کا ٹارگٹ جو ہے وہ عدم اعتماد میں شہباز شریف کو ہرانا نہیں تھا، لیکن ان کو ناکوں چنے چبوانا تھا، جو کہ وہ چبوا رہے ہیں۔ عمران خان نے آج جب یہ اعلان کیا کہ جی میری پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ اسمبلی میں جائیں گے، تو پی ڈی ایم سر جوڑ کے بیٹھی اور انہوں نے ایک نئی چال آج چل دی کہ جی ٹھیک ہے 35 استعفے جو ہے وہ ایک دم قبول کیے، اور آپ وہ دیکھیں کہ 35 استعفے وہ قبول کیے جو پی ٹی آئی کے سب سے ووکل اور سب سے زیادہ بولنے والے لوگ جو تھے وہ تھے۔ تو یہ ایک ٹام اینڈ جیری کا کھیل جو ہے وہ جاری و ساری ہے، لیکن عمران خان جو ہے وہ پی ڈی ایم سے 4 قدم آگے جا رہے ہیں۔ عمران خان کوئی ایک موو کرتے ہیں تو پی ڈی ایم سوچ کے اس کا جو ہے وہ ریبٹل یا اس سے اگلی گیم جو ہے وہ کرنے کی سوچتی ہے۔ خواتین و حضرات، آج کا دن پاکستانی سیاست میں بہت کچھ ہوا۔ کاف لیگ کے حوالے سے بات ہوئی، چودھری پرویز الہی کے حوالے سے پی ٹی آئی کے اندر بھی بہت زیادہ کوشچن مارکس تھے اور بہت زیادہ باتیں ہوئی۔ مونس الہی کو سوشل میڈیا پہ ایک دم سے بہت اٹھایا گیا، اور پھر کاف لیگ کے ضم ہونے کی بات ہوئی۔ چودھری پرویز الہی نے جو انڈیکیشنز دی وہ بھی یہی تھی کہ کاف لیگ جو ہے وہ پی ٹی آئی میں ضم ہو جائے گی۔ اب کاف لیگ کا مونس الہی جو ہے وہ بہت سمارٹلی کھیل رہے ہیں۔ مونس الہی سمارٹلی اس طرح کھیل رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ کاف لیگ کی فیوچر کی، مستقبل کی سیاست جو ہے وہ اگر عمران خان کے ساتھ نہیں ہوگی تو ان کا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ الٹیمیٹلی اسٹیبلشمنٹ کا رول جو ہے وہ سیاست سے ختم ہونا ہی ہے۔ لیکن پرویز الہی کے کل کے بیانات اور آج انہوں نے ایک اور بیان دیا، انہوں نے کہا جی کہ کاف لیگ کے اندر لڑائی شروع ہو گئی۔ پرویز الہی کے حوالے سے بات آئی کہ جی ان کو پارٹی کی رکنیت ان کی جو ہے وہ ختم کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد آج بیان آیا، پرویز الہی نے کہا جی کہ وہ ابھی تو ہم سوچ رہے ہیں، وہ تو آفرز تو ہیں ہمیں، لیکن مونس کا بے شک دل ہے لیکن ہم نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا۔ تو سیاست میں ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ کاف لیگ نے اپنے بہت سارے مطالبات عمران خان صاحب کے سامنے رکھے تھے، کچھ سیٹوں کا بھی ذکر ہوا تھا، لیکن ابھی تک کلیئرٹی جو ہے وہ نہیں ہو رہی ہے۔ خواتین و حضرات، اس کے علاوہ آج کا دن ایک امپورٹنٹ دن اس طرح بھی تھا کہ شیخ رشید احمد صاحب کے جو لال حویلی ہے اس کے گرد جو ہے وہ آج سیکیورٹی جو ہے وہ ہٹا دی گئی، یعنی 22 سال کے بعد شیخ رشید صاحب کی سیکیورٹی واپس لے لی گئی۔ اب شیخ رشید صاحب کی زندگی کو بھی یقیناً خطرہ ہے، کیونکہ وہ ملک کے بہت پاپولر اور بہت ووکل ایک لیڈر ہیں۔ تو یہ بھی ایک بڑی سگنیفیکنٹ سٹوری آج کی ہے۔ آج کی اور بھی بہت ساری خبریں ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ مفتاح اسماعیل جو ہے وہ ببانگ دہل جو ہے وہ اسحاق ڈار کو بہت کچھ کہہ رہے ہیں، اور آن دا ریالٹی کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار نے جس طرح پاکستانی معیشت کا بیڑا تباہ کیا ہے یا اس پہ گامزن ہے، اس حوالے سے مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ بڑے اوپنلی اور بڑے بلنٹلی جو ہے وہ ان پہ بات کر رہے ہیں۔ آج پی ڈی ایم کے شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز، جو خود بھی بہت سارے کیسز میں مطلوب تھے اور یہ این آر او سے بہت مستفید بھی ہوئے، آج انہوں نے مفتاح اسماعیل پہ بہت جو ہے وہ تنقید کی اور ان کے حوالے سے کہا کہ جی یہ اس قسم کے آدمی ہیں کہ ان پہ یقین نہ کیا جائے اور فلاں، ان کے آپس میں اس وقت لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ بھی جاری و ساری ہیں۔ ایک اور ڈیولپمنٹ بہت امپورٹنٹ تھی، اور وہ یہ تھی کہ پنجاب اسمبلی کی تحلیل کی سمری اور خیبر پختونخوا کی ممکنہ تحلیل کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک عام آدمی نے
جی میں نے عام پہ زور اس لیے دیا، آپ کو پتا ہے کہ جب عام آدمی کورٹس میں جاتا ہے تو وہ عام آدمی کون ہوتا ہے یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ جی ڈٹ کی ہے کہ جی یہ لوگ جو ہے وہ جو ہے وہ لوگوں کے نمائندے ہیں اور اس طرح ان کو اسمبلیاں جو ہیں وہ تحلیل نہیں کرنی چاہیے، اور یہ وہ ساری باتیں جو ہیں وہ ہوئی۔ تو یہ بھی کورٹ میں جا رہی ہیں باتیں، اور اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے خواتین و حضرات، وہ پاکستان کے زر مبادلہ ہے۔ پاکستان کا اس وقت جو سب سے زیادہ جھوٹ بولا جا رہا ہے وہ اسحاق ڈار جھوٹ بول رہے ہیں، قوم کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے 4.3 بلین ڈالرز پہ، اس سے بھی کم اب آپ کے جو ہیں وہ ریزروز رہ گئے ہیں۔ ایک رپورٹ میرے سامنے ابھی آئی ہے اور اس کے مطابق اسٹیٹ بینک نے یہ رپورٹ جاری کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ دسمبر 2022 کے دوران جو فورن ریمیٹنس تھی وہ 2 ارب ڈالرز جو ہے وہ رہ گئی ہیں، اور جو کہ پچھلے مہینے کے مطابق 19% اس سے جو ہے وہ کم ہے۔ نومبر 2022 میں 2001 ارب ڈالر کی ترسیلات ہوئی تھی، لیکن اگر آپ کو یاد ہو یہ عمران خان پہ انگلیاں اٹھانے والے اپنے منہ میں انگلیاں دبا کے سوچیں گے، جس وقت خان کی گورنمنٹ تھی اپریل 2022 میں جو ہے یہ پاکستان کی ہسٹری کی ریکارڈ ریمیٹنس جو ہے وہ آئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باہر رہنے والے پاکستانی، غیر ملکی پاکستانی ہیں، وہ عمران خان پر اس حد تک یقین کرتے تھے کہ ریکارڈ 3.12 یعنی 3.12 ارب ڈالر کی انہوں نے ریمیٹنس پاکستان میں بھیجی تھی، جو کہ ریکارڈ تھا۔ اور اب حالات یہ آگئے ہیں کیونکہ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ چور ڈاکو لٹیرے اس ملک پر مسلط ہیں، تو لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ ان پر سے ہٹ گیا ہے۔ اب ڈالر جو ہے آپ کو پتا ہے کہ انٹر بینک میں جو ہے وہ 228 کا ہے، اوپن مارکیٹ میں تقریباً 240 237 کا ہے، لیکن جو گرے مارکیٹ ہے وہاں پہ ڈالر جو ہے وہ 250 روپے کا مل رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فورن جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جو غیر ملکی پاکستانی ہیں، جو اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ لوگ آفیشل چینلز کی بجائے جو ہے وہ ہنڈی اور حوالہ کی جو مارکیٹ ہے اس سے پیسے بھجوا رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کو جو ہے وہ ان پر اعتماد نہیں رہا۔ خواتین و حضرات، ایک بہت ہی افسوسناک خبر ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہمارا میڈیا چونکہ بکاؤ میڈیا ہے وہ اس حوالے سے بات نہیں کر رہا، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ بھی دن بدن، اصل میں یہ ساری جب خبریں اسپیکولیٹ ہو رہی ہوتی ہیں، پولیٹیکل جب انریسٹ ہوتا ہے، جب پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوتی، تو آپ کی سٹاک مارکیٹ آٹومیٹکلی نیچے جانا شروع کر دیتی ہے۔ سٹاک ایکسچینج میں شدید مندی، ایک دن میں 199 ارب یعنی کہ تقریباً 200 ارب ڈوب گیا۔ اب یہ جملہ بہت چھوٹا سا ہے سننے کو، آپ کو شاید آپ نے اس طرح کی خبروں میں جملے سن لیتے ہوں، لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ 200 ارب جو ہے اس سے کتنے گھروں کے چولہے بجھ گئے ہوں گے، کتنے لوگ آج لکھ پتی سے ککھ پتی ہو گئے ہوں گے، جن کا ساری سرمایہ زندگی کا آج ختم ہو گیا ہوگا۔ یہ ایک جو ہے وہ بدترین دن ہے آج بھی تاریخ میں، اور اس حوالے سے ہماری میڈیا میں جو ہے وہ کوئی بات جو ہے وہ نہیں کر رہا۔ کراچی سٹاک ایکسچینج انڈیکس جو ہے وہ منگل کے روز جو تھی وہ 39,720 پر موجود تھا، مثبت آج رجحان ہوا، 222 پوائنٹ جو ہے اس میں اضافہ 39,942 پہ جو ہے یہ اختتام پذیر ہوا۔ لیکن جو 200 ارب کا نقصان ہوا خواتین و حضرات، یہ جو جادوگر اور لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ملک پر اس وقت، وہ آپ کو سچ کبھی بھی نہیں بتائیں گے۔ ملک کی معاشی حالت جو ہے وہ دن بدن کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے۔ یہ جو دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نے وہاں سے پیسے اٹھا لیے، وہاں سے پیسے اٹھا لیے، آپ کے زر مبادلہ وہیں پہ کھڑے ہیں اور اس میں کوئی پیسہ نہیں آ رہا۔ یہ بات آپ خود بھی سمجھیں اور لوگوں کو بھی بتائیں۔ خواتین و حضرات، یہ تھی آج کی ہمارا آج کا ویلاگ، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔